مولانا کفایت علی کافی یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مدارس کے طلباء تا علماء کرام نے جد و جہد آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور وطن عزیز کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے اپنا لہو نہ بہایا ہو۔ ایسے جانباز جگر گوشوں کی فہرست میں مولانا سید کفایت علی کافی کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے مولوی وحاج الدین عرف منو، مولانا سید عالم علی، مجید الدین عرف مجو خان اور عباس علی خان کے ساتھ مل کر تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عظیم مجاہد آزادی مولانا سید کفایت علی کافی ایک عالم دین، عاشق رسول، بے مثل طبیب اور مشہور شاعر تھے۔ آپ نگینہ ضلع بنجور کے سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ مولانا کافی نے ابتدائی تعلیم مراد آباد میں حاصل کرنے کے بعد بریلی اور بدایوں کا رخ کیا۔ شیخ ابو سعید رام پوری سے علم حدیث، فنون طب حکیم شیر علی سے حاصل کیا۔ شاعری میں مولوی مہندی علی خان زکی سے اصلاح کی۔ مولانا کافی نے جب ہوش سنبھالا تو انگریزی بلا دستی عروج باہم پر تھی۔ ہندوستانیوں کی زندگی اجرن بن چکی تھی، جسے دیکھ کر مولانا کافی کو فرنگیوں سے شدید نفرت ہو گئی اور انہوں نے انگریزی عملداری کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کمر کس لی۔ مولانا کافی ہر جمعہ کو کمپنی کے خلاف کلمہ حق سے عوام کو برانگیختہ کرتے، انہیں جہاد کے لیے آمادہ اور ترغیب دلاتے۔ اسی دوران میرٹھ میں قبل از وقت بٹر کی پہلی ملک گیز جنگ کی آزادی خبر جیسے ہی 12 مئی 1857 کو مراد آباد پہنچی تو آزادی کے پرستار مولانا زین العابدین نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ مولانا کفایت علی کافی نے فتویٰ جہاد مرتب کیا، جسے جامع مسجد پر چسپاں کیا گیا۔ اس کی نقول دوسرے مقامات پر ارسال کی گئی۔ اسی سلسلے میں مولانا کافی نے آنوالا اور بریلی کا سفر کیا۔ بریلی میں خان بہادر خان اور مولوی سرفراز سے صلاح و مشورہ کر کے مراد آباد واپس لوٹ آئے۔ جیسی ولسن نے نظم و نسق قائم رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن سرکشی بریلی نے اس کی ساری جان توڑ محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ 3 جون 29ویں دیسی رجمنٹ نے اطاعت کا چولا اتار پھینکا اور سرکاری خزانے کے 2,70,000 لوٹ لیے۔ انگریز حکام نے نینی تال بھاگ کر جان بچائی۔ نواب مجید الدین عرف مجو خان نے مراد آباد کے نظامت سنبھالی۔ اسد خان ہندی توپ خانے کے افسر اعلیٰ اور مولوی کفایت علی صدر الشریعہ مقرر ہوئے۔ مجو خان نے کچھ عرصہ تک بڑی ذمہ داری سے شہر کا انتظام سنبھالا، لیکن نواب یوسف علی خان رامپور انگریزوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا تھا اور نینی تال میں بیٹھے اپنے سفید فام آقاؤں کی ہر ممکنہ مدد کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں جب 14 جون 1857 کو دلی کی جانب پیش قدمی کرنے والی بخت خان کی زیر کمان فوج مراد آباد پہنچی تو نواب رامپور نے عیارانہ حکمت عملی کا مظاہرہ کر کے اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد شہزادہ فیروز شاہ کا لشکر جرار 21 اپریل 1858 کو مراد آباد میں داخل ہوا اور اس نے نواب رامپور کی فوج کے چھکے چھڑا دیے، جس کے غم میں نواب یوسف علی خان نے 2 دن کھانا تک نہیں کھایا۔ 27 اپریل کو بریگیڈیئر جنرل جونس کی پیش قدمی کی اطلاعات ملتے ہی فیروز شاہ نے شہر کو الوداع کہہ دیا۔ جنرل جونس کے مراد آباد پہنچنے پر نواب رامپور کی انتظامیہ نے اسے نظامت سونپ دی، لہذا انگریزوں اور نواب رامپور کے ناپاک گٹھ جوڑ کے آگے مخلص مجاہدین کی قربانیاں بے محل ثابت ہوئیں۔ انگریزوں نے مقامی غداروں کی وساطت سے تمام انقلابیوں ماں نواب منجو خان کو انسانیت سے عاری اسی بربریت کا نشانہ بنایا، جس کی مثال پتھروں کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ مولانا کافی کو انگریزی مخبر فخر الدین کلال نے 30 اپریل کو گرفتار کرایا، جنہیں قید خانہ میں بڑی دردناک اذیتیں دی گئی، مگر انہیں مولانا کافی نے خندہ لب برداشت کیے۔ ان کا مقدمہ مجسٹریٹ جان انگلسن کے نام نہاد کمیشن کے روبرو 4 مئی 1858 کو پیش کیا گیا اور آنن فانن 2 روز بعد یعنی 6 مئی کو کمیشن نے طے شدہ پھانسی کی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔
کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، چونکہ ملزم مدعا علیہ نے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے عوام کو ایک قانونی آئینی حکومت کے خلاف اکسایا اور شہر کو لوٹا، اس لیے ملزم کا یہ فعل انگریزوں کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ حکومت اور اس کی سزا کے طور پر وہ سخت سزا کا مستحق ہے جس کی پاداشت میں اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ مولانا کافی کو اسی دن مراد آباد کی جیل کے نزد مجمع عام کے سامنے پھانسی دی گئی اور وہی سپرد لحد کر دیا گیا، لیکن مولانا کافی پھانسی کے وقت مغموم ہونے کی بجائے مسرور نظر آ رہے تھے اور تختہ دار پر عشق نبی میں سرشار ہو کر نعت گنگنا رہے تھے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے